اکبر اللہ اکبر. کیا خواتین کو ناک اور کان چھدوانا لازمی ہے؟ اگر نہ چھدوائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. جمعے کے دن کپڑے دھونے کی ممانعت. کیوں بھائی کپڑے دھونے کی کیوں ممانعت ہوگی جمعے کے دن؟ ایک ہی دن تو دھلا کے آدمی لوگ فارغ. اس دن بھی نہیں نہاؤ گے نہ اور میلے ہو جاؤ گے. وہ میں بتا رہا ہوں ہمارے یہاں خدمت کے لیے ایک بندہ رکھا, گٹکے کھا کھا کے اتنا منہ سڑ گیا اس کا. میں نے اس کو بولا اللہ کے بندے ڈاکٹر ڈینٹسٹ سے صفائی کرواؤ. کہہ رہے 500 روپے لے رہا ہے. میں نے کہا بہت کم لے رہا ہے, اور میں ڈاکٹر کے حوصلے کو داد دے رہا ہوں کہ اس کے منہ میں گھسے گا کیسے. وہ بہت نیک ڈاکٹر ہے جو. تو میں نے کہا میں 500 روپے دے دوں گا, اس کی صفائی کروا لو جا کے. گٹکے والوں کا منہ بہت گندا ہوتا ہے, اللہ بچائے یار. میں نے گزشتہ 6 ماہ سے آپ کے بیانات سن کے دین کی طرف آنا شروع کیا, اور میرے گھر والوں کو کسی بات سے منع کر دوں کہ یہ جائز نہیں ہے تو لڑتے ہیں, اور میری داڑھی رکھنے اور شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تم کچھ زیادہ ہی مولوی بن گئے ہو. اب میں کیا کروں؟ میں تو باتیں سن کے نفسیاتی ہو جاؤں گا. ٹینشن نہ لو, باقی ان کو بلا وجہ نصیحتیں مت کرو. گھر والوں کی نصیحت نہیں سنتے. جو آدمی بیوی کو سمجھا رہا ہو نا, وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے بھائی. وہ تھوڑی تمہاری نصیحت سن کے اس پہ کیا اثر ہوگا یار؟ تم سنتے ہو اس کی. وہ اگر کہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تم کہے کیا ہو گیا بیگم, تو ایسے ہی تمہاری بھی وہ کبھی بھی نہیں سنے گی. تو بہت کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ جوڑا ایسا ہوتا ہے جس میں شوہر بیوی کو نصیحت کرے تو تھینک یو کہ بہت اچھا لگا آپ نے مجھے, اچھا ہوا آپ نے سمجھا دیا. تو نہ بیوی شوہر کی بات سنتی ہے, نہ شوہر بیوی کی بات سنتا ہے, نہ آج کل تو نہیں ہو رہی ہے. تو پھر بیٹا ابا کو نصیحت کرنا شروع کر دے تو نہیں ہوگا, بیٹی اماں کو نصیحت کرنا شروع کر دے. تو نصیحت تو کرنی ہے لیکن اس اسٹائل میں نہیں کرنی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو علماء کے بیانات سنوا دیں, یا اور کوئی طریقہ اختیار کریں, وہ خود ہی سوچیں. لیکن خود سے وہ آپ کی داڑھی برداشت نہیں کر رہے اور آپ ان کو داڑھی رکھنے کی ترغیبات دینا شروع کر دو, یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو باقی یہ کہ شلوار اوپر رکھیں, داڑھی رکھیں, بولتے رہیں, بولنے دو, آپ ٹینشن ہی نہ لو. سمجھ رہے ہو؟ مجھے پتہ ہے ٹینشن ہوتی ہے, لیکن جو خود سے ہو رہی ہو وہ تو ہونے دو نا. لیکن خود بنا کے کوشش نہ کرو, اور جو خود سے ٹینشن ہوگی اس پہ صبر پہ اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. جی پانی کا, ہاں جائز ہے پانی کا بزنس. حدیث میں جو منع ہے نا پانی اور آگ اور گھاس, حدیث میں آتا ہے اس میں سب مشترک ہیں. تو اس سے علماء کہتے ہیں جو خضرا گھاس ہوتی ہے یا جو چشموں کا نہروں کا پانی ہوتا ہے, اس پہ کوئی اجارہ داری کسی کی نہیں ہوتی. لیکن اگر پانی کو باقاعدہ اسٹور کر لیا, بوٹل میں اس کو بھر لیا جائے تو پھر وہ آپ کی ملکیت ہے, پھر اس کو بیچنا جائز ہے. آگ پانی اور گھاس کے بارے میں آتا ہے. تو یہ جب جو خضرا ہو, اس میں کوئی اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا. یا آپ کا ذاتی کھیت ہے مگر اس میں گھاس خضرا اگائی ہے, اس پہ بھی آپ کی اجارہ داری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو کاٹ کے اگر آپ نے اپنی ملکیت میں لے لیا ہے تو پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے. فجر کی سنت کا یہ حکم ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. پھر انشاءاللہ پھر بتاؤں گا بات. بچوں کی دینی تعلیم کے لیے دیکھو 7 سال کی عمر کے بعد بچے کو کچھ سکھانا شروع کرو. اس سے پہلے بس ادب تمیز سکھا دو. 7 سال سے پہلے بچوں پر بوجھ مت ڈالو. 7 سال لیکن مائیں مانتی نہیں ہے نا. میرے بھی چھوٹے بچے جاتے ہیں اسکول, 2 سے مجھے ترس آ رہا ہوتا ہے, لیکن گھر میں نہیں, ہم یہاں ہیں. آج کل گھر والے کس کے مانتے ہیں؟ وہ اپنی ٹینشن سے بچنے کے لیے 3 سال کے بچوں کو, اور اسکول والوں کا دبا کے بزنس ہو رہا ہے. 3 سال کے بچے کو کیا پڑھاؤ گے یار تم؟ کھیلنے کودنے کی عمر ہے. اور دیکھو اس بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی. ابھی تو بچے کی گروتھ ہو رہی ہے, اس کو بڑھنا دو, کھیلنے کودنے انجوائے کرنے دو, آگے بڑھے. پہلے پورا بننے تو دو اس کو, اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کی کھوپڑی میں چیزیں گھساؤ. 3 سال کے بچے بیگ لٹکا کے جا رہے ہیں. خواتین کے تو پیسے خرچ نہیں ہو رہے, پیسہ میاں کا خرچ ہو رہا ہے. اسکول والوں کا دبا کے کیا ہو رہا ہے؟ بزنس. اور انہیں پلے گراؤنڈ اور پلے ٹائم اور پلے پیریڈ, اور سیب میں رنگ کا ڈبہ رنگ بھر دیا سیب میں, بچہ کیلے بھر رہا ہے. ایکسیلنٹ وہ دکھا رہے, امی ایکسیلنٹ ملا ہے آج, ایکسیلنٹ 3 اسٹار ملے. یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, بالکل فضول ہے.
7 سال تک بچے کو صرف تمیز سکھاؤ, بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے, امی سے کیسے, ابو سے کیسے, چیخنا چلانا نہیں ہے, اتنا بس. باقی انجوائے کر, بچہ تو کھیلتا کودتا. میرا ایک چھوٹا بچہ, اس کا نام ہم نے جن بھوت رکھ دیا ہے, قابو میں ہی نہیں آ رہا. ماشاء اللہ, اچھی بات ہے, کیونکہ بچہ تو جتنا شرارتی ہو اتنا کیا ہے, اچھا ہے. اس کو تو اب میں سفر پہ نہیں لے کے جاتا, اس کا نام میں رکھے بھائی یہ جن بھوت ہے, ٹھیک ہے نا. جس بات کے پیچھے پڑے گا چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو یہ بچے میں یہ چیز اچھی لگتی ہے. اب اس پہ آپ کتابوں کا بوجھ ڈال دو, ابھی اس کو بچہ ہر چیز سے سیکھتا ہے. 7 سال سے پہلے تو نماز کا حکم نہیں ہے یار, جو سب سے بڑی چیز ہے. 7 سال کے بعد بھی محبت سے نماز کا حکم ہے, کہ محبت سے, مارنے کی اجازت نہیں ہے. 10 سال میں ہے کہ نہیں پڑھے تو پھر تم اس پہ سختی کر سکتے ہو. 10 سال سے پہلے تو نماز جیسی چیز پہ اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, بس بولتے رہو بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا نماز پڑھا کرو, چلو بھائی کیا ہو گیا نماز کی نہیں پڑھی, اتنا. 10 سال کے بعد کبھی کبھار چترول, گورے تو کہتے ہیں پھر بھی نہیں مارو, تو وہ قرآن میں آتا ہے نا, تمہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض لوگ پیٹتے رہتے ہیں, بچپن سے کوٹتے رہتے ہیں. بعض کہتے ہیں بالکل بچے کو اس کی سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے, چاہے وہ گدھا بن جائے بدتمیز ہو کے, مارو نہیں. اور یہ نہیں, اس سے بچے کی بچہ فرعون بن جاتا ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر. بعض جگہ آ کے اس پہ ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے سختی. اب بے تحاشا نہ پیٹا جائے, جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے, ایک آدھ تھپڑ لگانا پڑتا ہے اس کے, تاکہ اس کو پتا چلے کہ باپ میں ہوں, تو ہمارا باپ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ بعض دفعہ بچے اتنے فری ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں باپ میں ہوں, یہ ہماری اولادیں ہیں جو ابو امی گھوم رہے ہیں نا, یہ ہمارے بچے ہیں. تو زیادہ نہیں اس کو, تو اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے. تو 7 سال تک بچوں پہ زیادہ ٹینشن مت ڈالو, ٹھیک ہے نا. ہاں ایسے اسلاف کے واقعات ہیں, 6 سال میں حفظ کر لیا, 7 سال میں, وہ تو ایسے کچھ واقعات ہر دور میں ہوتے ہیں, لیکن جرنلی یہ کوئی عام اصول نہیں ہے. اس سے گروتھ ہوگی, اس کی اچھا بنے گا, وہ انسان کا بچہ بنے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ اکبر اللہ